شاہ محمود قریشی صاحب آپ بحث کا آغاز کریں۔ تمام معزز اراکین سے میری گزارش ہے کہ خاموشی اختیار کریں اور فاصلے کے ساتھ بیٹھیں اور تمام احتیاطی تدابیر بروے کار لائیں۔ جناب اسپیکر، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آج آپ نے ایک بہت ہی اہم مسئلہ کووڈ-19 جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اس پر بحث کی آغاز کی اجازت دی ہے۔ یہ ایوان اور ساری قوم جانتی ہے کہ آج نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان جیسے 209 ممالک اس کرب کی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ Sir, the House is not in order. تمام معزز اراکین سے میری گزارش ہوگی کہ آپس میں بات چیت نہ کریں، بہت اہم مسئلہ ہے، اس مسئلے کے لیے اجلاس بلایا گیا ہے، اس پہ توجہ دیں اور غور سے بات سنیں۔ جی شاہ محمود قریشی صاحب۔ جناب والا، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے دنوں میں پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتوں کی قیادت نے ایک مشاورت کی بیٹھک کی اور سب اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اس پارلیمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان ایک پارلیمانی نظام کے تحت پورا نظام چلایا جا رہا ہے اور اس پارلیمانی نظام میں جو پارلیمنٹ کی اہمیت ہے اسے کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ چنانچہ اس جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت نے اپوزیشن کی آراء کو اہمیت دیتے ہوئے اور جو حکومتی بینچز کے صاحبان ہیں ان کی رائے کو مقدم سمجھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ ہم ایک اجلاس منعقد کریں، ایک یک نکاتی ایجنڈے کا اجلاس منعقد کریں جس میں سارے ممبران اپنی انپٹ آپ کی خدمت میں، ایوان کی خدمت میں پیش کریں اور وہ انپٹ جو ہے وہ نیشنل اسٹریٹجی جو مرتب کی گئی ہے اس میں اس کو پرو دیا جائے تاکہ ہم خوب سے خوب تر کی تلاش میں آگے بڑھ سکیں۔ جناب والا، میں سب سے پہلے اس ایوان کے سامنے ایک جو کہتے ہیں ایک بیک گراؤنڈ کووڈ-19 کا آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو چیلنج جس سے دنیا دوچار ہے بشمول پاکستان کے، یہ انپریسیڈنٹڈ چیلنج ہے۔ جناب والا، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا نے اتنا بڑا بحران نہیں دیکھا جو آج دنیا جس سے دوچار ہے۔ ابھی تک مختلف تدابیر اپنائی جا رہی ہیں لیکن جتنے ماہرین ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ اس کا اصلی حل اور اس سے نجات تب ملے گی جب ہم اس کا کوئی کیور تلاش کر لیں گے، اور اس کا کیور جو ہے ایک ویکسین کی شکل میں جب تک ہمارے سامنے نہیں آ جاتا تو ہم مختلف ایکسپیریمنٹس کے ذریعے اس کے سپریڈ کو کنٹین کرنے کی کوشش ہم بھی کر رہے ہیں اور پوری دنیا کر رہی ہے۔ خیال ہے کہ ویکسین کے آنے میں غالباً 18 ماہ سے 2 سال کا پیریڈ شاید لگ جائے۔ اگر یہ اتنا عرصہ درکار ہے تو اس دنیا نے اور دنیا کے معاشی پہیے نے بھی چلنا ہے، تو اس لیے ہمیں مل بیٹھ کر تدابیر سوچنی ہوں گی، ہمیں مل بیٹھ کر حکمت عملی اپنانی ہوگی جس سے کہ ہمارے روزمرہ کے معمول کے کام جو ہیں وہ آگے بڑھ سکے۔ جناب والا، اس وقت کیفیت یہ ہے کہ میں عرض کر چکا کہ 200 کم از کم 9 ملک اس وبا میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس وقت کیفیت یہ ہے کہ تقریباً 40 لاکھ سے زیادہ لوگ اس مرض سے مبتلا ہو چکے ہیں، اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ اس مرض نے 2,80,700 اموات اس کی نظر ہو چکی ہیں اور لقمہ اجل ہو چکے ہیں۔ جناب والا، اس وقت کوئی جب یہ گلوبل پینڈیمک سامنے آیا تو پاکستان کو ایک طرف رکھ دیجئے، کوئی دنیا کی حکومت ایسی نہیں تھی جو مکمل طور پر اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار دکھائی دیتی ہو، اور یہ
آپ کے سامنے مثالیں ہیں. ہم سے زیادہ مؤثر مالی طور پر جو مستحکم معیشتیں ہیں, ہم سے زیادہ جن ممالک کے گورننس سٹرکچرز مستحکم ہیں, ان کی میری مثال بھی تمام معزز آپ کے اراکین سامنے سے ہے. گزارش ہے کہ ایک ایک نشست کا فاصلہ رکھیں, اور یہ جو خواتین پیچھے بات کر رہی ہیں, اگر ضروری بات ہے تو باہر جا کے آپ بات کریں, یا ایک ایک نشست کا فاصلہ رکھیں اور غور سے اس بحث کو سنیں. آپ ماسک بھی پہنے, اور جس نے اگر مجلس کرنی ہے تو ایوان سے باہر چلا جائے اور وہاں پہ مجلس کرے. جی جناب. شکریہ جناب شاہ اسپیکر. محمود قریشی صاحب. تو میں عرض کر رہا تھا, میں آپ کے سامنے ایک گلوبل جائزہ رکھ رہا تھا, اور اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, where does پاکستان اسٹینڈ. اور پاکستان کرونا وائرس کی نظر جو لوگ ہوئے ہیں, اس کی کیفیت یہ ہے کہ امریکہ جیسا مستحکم خوشحال, جس کا کہ ہیلتھ کیئر سسٹم بہت ایڈوانسڈ ہے, اس کی کیفیت یہ ہے کہ 80,000 سے زیادہ اموات امریکہ میں ہو چکی ہیں. اس وقت کیفیت یہ ہے کہ برطانیہ میں 31,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں. اس وقت کیفیت یہ ہے کہ اٹلی جیسے ملک میں 30,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں, اور فرانس جیسے ملک میں 26,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں. یہ ہے دنیا کی کیفیت, یہ ہے دنیا کے حالات. اگر آپ اس کا موازنہ پاکستان جیسے ملک سے کریں جو ترقی پذیر ملک ہے, جس کے وسائل بھی محدود ہیں, تو جناب اسپیکر, جس کا ہیلتھ کیئر سسٹم خاصا فریجائل ہے, تو اس کے برعکس اگر پاکستان کی کیفیت دیکھیں تو پاکستان کی کیفیت یہ ہے کہ 10 مئی تک پاکستان میں 661 اموات ہو چکی ہیں. پاکستان میں اس وقت کوئی 29,000 سے کچھ زیادہ کیسز ہیں, کنفرمڈ پازیٹیو کیسز ہیں, اور پاکستان میں 8,023 کے لگ بھگ لوگ ایسے ہیں جو اس مرض میں مبتلا ہوئے لیکن اس کا مقابلہ کر کے صحت یاب بھی ہو چکے ہیں. جناب والا, میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کرونا وائرس کا پہلا کیس جو ڈائیگنوز ہوتا ہے, اس کی تاریخ ہے 26 فروری, اور کراچی میں وہ ڈائیگنوز ہوتا ہے. اب اس کے بعد ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ وبا ہمارے ملک کو سٹرائک کرتی ہے تو پاکستان کی اس وقت کیفیت کیا تھی, پاکستان کی اس مرض سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہماری تیاری کیا تھی. جناب والا, ہماری تیاری کی کیفیت یہ تھی 26 فروری کو کہ ہماری جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے, اس عرصہ میں اس ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو بتدریج بڑھا کر آج ہماری جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے وہ اوور 20,000 ٹیسٹ پر ڈے کی پہنچ چکی ہے. جناب والا, جب یہ ہمارے سامنے آتی ہے وبا, تو اس وقت پورے پاکستان میں 8 لیبز تھی جو فنکشن کر رہی تھی, اور آج ہمارے ہاں تقریباً 70 کے قریب لیبز ہیں جو فنکشن کر رہی ہیں. یہ بتدریج اضافہ آپ کے سامنے ہے. جناب والا, کل اس وقت تک پاکستان میں 2,83,517 کیسز ہیں جو ٹیسٹ ہو چکے ہیں. میں اعتراف کروں گا, برملا اعتراف کروں گا کہ یہ فگر ناکافی ہے, بجا طور پر ناکافی ہے. اگر آپ پاکستان کی آبادی کا حجم دیکھیں تو اس سے موازنہ کریں تو this is insufficient, inadequate. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا جائے. جناب والا, اب انشاءاللہ جیسے جیسے ہماری کیپیسٹی میں اضافہ ہوگا تو آپ دیکھیں گے ہمارے جو صورتحال ہے وہ ویسے عیاں ہوتی چلی جائے گی. لیکن اس وقت بھی اگر پاکستان کا موازنہ کیا جائے ساؤتھ ایشیا کے دیگر ممالک سے, تو آج بھی جو آج ہماری کیفیت ہے, تو اس کیفیت کو سامنے رکھیں تو پاکستان کی جو ٹیسٹنگ ایبلٹی ہے, ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے, وہ ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ ہے. As I stand and speak to you, we are ahead of other South Asian countries. جناب والا, اب میں آپ کے سامنے 2 امپورٹنٹ حقائق جو ہیں وہ رجسٹر کرانا چاہتا ہوں,
کیونکہ آپ نے ڈیبیٹ کا آغاز کرنا ہے اور ہم نے آپ کی ان پٹ سے مستفید ہونا ہے۔ جناب والا، پہلی بات تو یہ ہے، جب ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں تو ہمیں ذہن نشین کرنا ہوگا کہ جو ہیلتھ کا سیکٹر ہے یہ بنیادی طور پر 2010 میں ڈیوالو ہو چکا ہے اور اس کا بنیادی ذمہ داری صوبائی حکومتوں کو منتقل ہو چکی ہے 18ویں ترمیم کے بعد۔ جناب والا، اگر ہم اس بحث کا جب آغاز کرتے ہیں تو ہمیں ذہن نشین کرنا ہوگا کہ اس عرصے میں ہمارے دو اہم سیاسی جماعتوں کے قائدین تشریف فرما ہیں۔ ان ترامیم کے بعد صوبہ سندھ میں مسلسل 12 سال سے حکومت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، اور پنجاب میں 10 سال پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ شرف حاصل رہا کہ وہ حکمرانی کرتے رہے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں، جب سے یہ ترمیم ہوئی اور جب سے یہ ذمہ داریاں سونپی گئیں صوبوں کو، تو جو صوبوں کی ہمارے ملک کی دو بڑی جماعتیں ہیں، سندھ میں پیپلز پارٹی اور پنجاب میں مسلم لیگ نون، یہ ذمہ داریاں سنبھال رہے تھے۔ اب جناب والا، میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں انفیکشنز کی صورتحال کیا ہے اور ہمارے ہاں جو ڈیتھ ریشو ہے، ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک تقابلی جائزے کے سامنے بات کرنی ہوگی۔ ہم ہوا میں بات نہیں کر سکتے، ہمیں کوئی ڈیٹا کو سامنے رکھنا ہوگا اور ڈیٹا کی بنیاد پر ہم اپنی بحث کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ جناب والا، ایز آئی اسپیک ٹو یو، ڈیٹا جو میرے سامنے ہے وہ جو کہتا ہے کہ پاکستان میں جو انفیکشن اور ڈیتھ ریشو ہے وہ ہے 2.17%، اور اگر آپ گلوبل ایوریج دیکھیں تو اس کا جو ریشو بنتی ہے وہ بنتی ہے 6.8%۔ گو پاکستان میں ابھی ہم نے پیک کرنا ہے، ابھی چیلنج ہمارے سامنے آنا ہے، لیکن اس وقت کی کیفیت یہ ہے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا لاکھ کرم ہے کہ اس وقت تک بھی اس کی رحمت ہم پر ہے، اور ہم ہمارا جو خیال تھا، جو پہلے ایک ٹریجیکٹریز بنائی جا رہی تھی، اور اس کو اگر ہم ذہن نشین کرتے تو ہمارا اب تک کے ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ کلیپس ہو چکا ہوتا۔ ضلع عما محترمہ، آپ یہ باہر چلی جائیں یا یہاں پہ اس طرح بات نہ کریں آپ۔ جی، رول الاؤ نہیں کرتا۔ جی شاہ محمود قریشی صاحب۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم کمپیریزن کریں ورلڈ ایوریج کا اور پاکستان کی ایوریج کا، تو اٹس اے ویری کلیئر ڈسٹنکشن، 2.17% compared to 6.8%۔ اب جناب والا، ہم نے اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ بنیادی فیصلے کیے، اور ان بنیادی فیصلوں میں کچھ اصول مرتب کیے۔ ایک کہ ہم جو فیصلے کریں گے اس میں ہم اجتماعی رائے کو اور کلیکٹیو وزڈم کا سہارا لیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیں گے، اور جناب والا اس کلیکٹیو وزڈم کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے 2 فورمز اسٹیبلش کیے۔ ایک فورم نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کا فورم ہے جس کی سربراہی وزیر اعظم پاکستان کرتے ہیں، اور دوسرا فورم ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر، وہ 27 مارچ کو اسٹیبلش کیا گیا اور اس کی سربراہی ہمارے منسٹر فار پلاننگ جناب اسد عمر صاحب کرتے ہیں۔ اور یہ دونوں فورم اس لیے مرتب کیے گئے کہ پورا انپٹ پاکستان کی تمام فیڈریٹنگ یونٹ سے ہمیں انپٹ ملے، اس انپٹ کو سٹڈی کرنے کے بعد، اینالائز کرنے کے بعد ہم کوئی ڈیٹا بیسڈ فیصلے کریں۔ جناب والا، میں یہ بھی کہتا چلوں، کئی دفعہ یہ میں نے بحث میں دیکھا، اخبارات کی یہ نظر ہوا کہ شاید پاکستان رسپونڈ کرنے میں سوفٹ نہیں تھا۔ جناب والا، بصد احترام میں اس رائے سے متفق نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے دیگر ممالک کی نسبت بڑا سوفٹ اور امیڈیٹ رسپانس کیا۔ کس طرح؟ میں عرض کرنا چاہوں، جناب والا، جب یہ وبا سامنے آتی ہے تو پاکستان کی حکومت
فل فور فیصلہ کرتی ہے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلاتی ہے، ایک اسپیشل اجلاس بلایا جاتا ہے، اور اس اجلاس میں نہ صرف نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے ممبران بلکہ اسپیشل انویٹیشن ایکسٹینڈ کیے جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو بلایا جاتا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ بلوچستان، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو اسپیشلی بلایا جاتا ہے کہ ان کے خیالات سے مستفید ہو کر ہم آگے بڑھیں۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بہت سی بحثوں کو سمیٹتے ہوئے ایک فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں اس سے دوچار ہونے کے لیے این سی سی کی ضرورت ہے، تو این سی سی معرض وجود میں آ جاتی ہے، اور این سی سی کا اجلاس جب ہوتا ہے تو این سی سی کا اجلاس اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں ایک امپلیمنٹیشن عام چاہیے۔ جو فیصلے این سی سی کرتی ہے ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمیں ایک امپلیمنٹیشن کے لیے ہمیں ایک پورا ایک میکنزم چاہیے، تو اس میکنزم کی خاطر این سی او سی مرتب کی جاتی ہے، اور اس این سی او سی میں سب صوبوں کو، فیڈریٹنگ یونٹس کو بشمول گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، ان کو نمائندگی دی جاتی ہے، اور ان کے جو چیف سیکرٹریز ہیں وہ اس فورم کے ممبرز ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر یہ این سی او سی ملتی ہے، 9 سے 11 یہ ملتی ہے، اور اس کا ملنے کے بھی کچھ آبجیکٹیوز ہیں۔ اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں جناب والا؟ اس کے آبجیکٹیوز میری نظر میں 3 ہیں۔ 3 آبجیکٹیوز ہیں کہ روزانہ اسد عمر صاحب پروونشل اپڈیٹس لیتے ہیں فرام آل دا چیف سیکرٹریز آف ڈفرنٹ یونٹس، ان سے اپڈیٹ لیتے ہیں۔ ہاں، آپ کے ہاں صورتحال کیا ہے ہمیں آگاہ کیجئے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ ان سے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس کمیٹی کے ممبران ہیں، بشمول این ڈی ایم اے، بشمول نیشنل سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز، اور ایک سرونگ لیفٹنٹ جنرل جو ہیں وہ ان کے ساتھ معاونت کر رہے ہیں تاکہ ان کے فیصلوں کو وہ عملی جامہ پہنا سکے۔ جناب والا، اس کے بعد میں اس کرتا چلوں کہ کنسلٹیشن کے پروسیس کو سامنے رکھتے ہوئے آبجیکٹیو کیا ہے؟ آبجیکٹیو ہے کنسنسس بلڈنگ۔ آبجیکٹیو کنسنسس بلڈنگ کا اس لیے ہے کہ ہمیں مرتب کرنی ہے ایک نیشنل اسٹریٹجی ٹو ڈیل ود دس پینڈیمک، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ بتدریج ہم اس نیشنل اسٹریٹجی کو مرتب کرنے میں کامیابی سے ہمکنار ہو رہے ہیں۔ جناب والا، جانتے ہوئے کہ وفاق کی ذمہ داریاں ہیں، اور وفاق اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی حد الوسع کوشش کر رہا ہے، ہم نے جانتے ہوئے کہ 18ویں ترمیم ہم پر اس کا نفاذ ہو چکا ہے، ہم جانتے ہیں کہ صوبائی خود مختاری کا موضوع جو ہے بڑا حساس موضوع ہے، جانتے ہوئے کہ 18ویں ترمیم 2010 سے آ چکی ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ صوبوں کو فلیکسیبلٹی بھی دی جائے، اور ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اگر سمجھتے ہیں کہ کوئی انہوں نے نوک پلک درست کرنی ہے فیڈرل فیصلوں پر، تو ان کو فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، اور وہ فلیکسیبلٹی دی جا رہی ہے۔ جناب والا، میں آپ کو اس کا ایک مثال دیتا ہوں۔ ابھی حالیہ جو این سی سی کا آخری اجلاس تھا اس میں سب چیف منسٹرز آئے، انہوں نے اپنی پوائنٹ آف ویو دیا، ہم نے ایک نیشنل کنسنسس، جب ایزنگ آف لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی تھی تو ہم نے ایک نیشنل کنسنسس بلڈ کرنے کے لیے ایک اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے نشست کی۔ اس نشست میں پہلے این سی او سی کا اجلاس ہوتا ہے، اس کے بعد این سی سی کا اجلاس ہوتا ہے، پھر وزیر اعظم سب سے انپٹ لیتے ہیں اور اس پر اتفاق ہو جاتا ہے۔ صرف ایک نقطے پر اتفاق نہ ہو سکا، اور وہ اتفاق نہ ہو سکا جس نقطے پر، وہ تھا انٹر پروونشل کمیونیکیشن، ریل کا سفر، جہاز کا سفر، اور جو زمین کا روڈ ٹرانسپورٹ کا سفر ہے۔ اس پر پنجاب تیار تھا، خیبر پختونخوا تیار تھا، لیکن کچھ ہمارے یونٹس ایسے تھے جن کو ریزرویشنز تھی، اور for good reasons ہوں گی، اور انہوں نے مزید مہلت مانگی، اور ان کے خیال میں ہمیں عجلت سے کام نہیں لینا چاہیے، تو ان کی آراء کو سامنے رکھتے ہوئے کو ہم فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، اور اس فیصلے کو مؤخر کر دیا گیا۔ تو یہ ہے، میں عرض کر رہا تھا، ایک آپ کو ایک مثال کہ کیسے ہم اس کو نیشنل کنسنسس کو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جناب والا،
ایک تاثر میں نے اخبارات میں دیکھا، میں نے بہت سے لیڈرز کی تقاریر بھی سنی ہیں اور کچھ معزز ممبران کی میں نے پریس کانفرنسز بھی دیکھی ہیں۔ ان پریس کانفرنسز کو جب میں دیکھتا ہوں تو ایک اس سے تاثر ملتا ہے کہ جیسے کہ سب یونٹس کے ساتھ کوئی یکساں سلوک نہیں برتا جا رہا اور ایک امتیازی سلوک کی کیفیت کو ہوا دی جاتی ہے۔ جناب والا، میں اس ایوان کے آپ کی توسط سے آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ تاثر ہے تو یہ تاثر حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ وہ حقیقت پر مبنی کیوں نہیں ہے میں بتاتا ہوں، اس کا بنیادی فلسفہ کیا ہے۔ اس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ جو کووڈ ہے 19، یہ نہ صرف ایک گلوبل چیلنج ہے بلکہ ایک نیشنل چیلنج ہے، اور اس کے لیے ایک نیشنل ایمرجنسی جو ہے وہ لاگو ہے، اور نیشنل ایمرجنسی کے لیے آپ نے اگر رسپانس طے کرنا ہے تو رسپانس نیشنل ہو سکتا ہے، علاقائی نہیں ہو سکتا، ریجنل نہیں ہو سکتا۔ جناب والا، اسی چیز کو ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسی وبا ہے that respects no borders۔ یہ تمیز نہیں کرتی افغانستان اور پاکستان کے درمیان، یہ تمیز نہیں کرتی اٹلی اور اسپین کے درمیان، یہ فرانس اور جرمنی کے درمیان جو بارڈر ہے اس کی تمیز نہیں کرتی، یہ کانٹیننٹس کی تمیز نہیں کرتی، یہ پھیل رہی ہے اور پورے گلوب کو اس نے لپیٹ میں لیا ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم پنجاب اور خیبر پختونخوا کو محفوظ کرنے کی اگر ہمارے دل میں خواہش اور خلش ہے تو وہ خلش پوری ہو نہیں سکتی جب تک سندھ محفوظ نہیں ہوگا، جب تک بلوچستان محفوظ نہیں ہوگا، جب تک آزاد کشمیر محفوظ نہیں ہوگا، جب تک گلگت بلتستان محفوظ نہیں ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس فلسفے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جناب والا، یہ ایک ایسی وبا ہے، یہ ایک ایسا موذی مرض ہے جو نہ ایتھنسٹی کو دیکھتا ہے نہ یہ مذہب کی تقسیم میں تقسیم ہوتا ہے۔ بدقسمتی ہے، آئی ایم شاکڈ، میں دیکھتا ہوں جب میں ہندوستان میں بحث کو دیکھتا ہوں تو ہندوستان کی بحث کی کیفیت یہ ہے کہ وہاں آج جو ہندوستان میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ ہے اور وہاں کی جو نریندر مودی کی ہندوتوا سوچ والی آر ایس ایس مینٹیلٹی والی جو حکومت ہے وہ پرچار کر رہی ہے کہ آج ہندوستان میں جو کرونا وائرس پھیلا ہے اس کی بنیادی وجہ مسلمان ہیں، ان کو سپر سپریڈرز کہا جا رہا ہے۔ وہاں کی جو امیت شاہ، دوول اینڈ دا گینگ آف 3 جو ہے ہندوستان میں، وہ دنیا کو ایک میسج دے رہا ہے، ہندوستان کے لوگوں کو میسج دے رہا ہے کہ وی ہیو ٹو پروٹیکٹ انڈیا فرام کرونا وائرس، فرام کرونا جہاد۔ آج وہ مذہبی رنگ دے رہے ہیں ایک گلوبل پینڈیمک کو، ہیٹ سپیچ اور ہیٹ مونگرنگ کی جا رہی ہے اور پاکستان اس کی سخت مذمت کرتا ہے۔ جناب والا، ہم سمجھتے ہیں پچھلے دنوں میں آپ کے علم میں ہے بحث چلی، ملک میں بڑی بحث شروع ہوئی کہ آج پاکستان کرونا کی جو نظر ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار وہ زائرین ہیں جو تافتان کے ذریعے پاکستان آئے۔ تو میں اس کی بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ تافتان کی جو کیفیت ہے بلوچستان کے لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، ایک چھوٹا سا آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ کا تعلق اس صوبے سے ہے، وہ چھوٹا سا ایک گاؤں ہے جہاں ایک BHU کی فیسلٹی جو ہے ہیلتھ کی ہے، اور وہاں بارڈر پر ایران سے لوگ آتے ہیں، ان کا ایک جمکٹا کٹھا ہو جاتا ہے، 4 سے 5 ہزار لوگ وہاں بھیج دیے جاتے ہیں کم سے سفر کر کے، 15 گھنٹے کا سفر ہے کم سے تافتان تک، وہ آتے ہیں اجتماع کی شکل میں آتے ہیں اور تافتان پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ میں خود ایران کے وزیر خارجہ سے بات کرتا ہوں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ برائے کرم آپ ذرا ٹھہریے، ذرا انتظار کیجئے تاکہ ہم اپنی کوارنٹین فیسلٹیز بنا سکیں، ہمارے پاس مناسب انتظامات نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم تعاون کریں گے، لیکن بدقسمتی سے کیونکہ ان پر اتنا دباؤ تھا اور وہ سینکشن سے متاثرہ ملک ہے تو انہوں نے دروازے کھول کر and they pushed 4,000 to 5,000 people into Pakistan, and Pakistan had to handle those 5,000 Pakistanis who belong to this country. We cannot disown them, we had to own them. اور ہم نے دیکھا کہ اس کیفیت میں جو سے بہتر ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا۔ بلوچستان کی حکومت کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، قصبہ پشتی کے عالم میں انہوں نے جس طرح ان لوگوں کی حفاظت کی، میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ جناب والا، میں ملتان کے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ پنجاب کی سب سے بڑی کوارنٹین جو ہے ملتان میں قائم کی جاتی ہے اور تافتان کے 1250 لوگ ملتان میزبانی کرتا ہے۔ الحمدللہ آج
اس کوارنٹین میں ایک بھی مریض نہیں ہے, سب خیریت سے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں الحمدللہ. جناب والا, میں عرض کرتا چلوں, پھر ہمارے ملک میں یہ بھی بات آئی کہ جو کرونا ہے تبلیغیوں کی نظر کر دیا گیا, تبلیغیوں پر انگلی اٹھائی گئی. یہ بھی ستم ظریفی ہے کہ ہم نے کس طرح کس زاویوں سے ہم نے اس گلوبل پینڈیمک کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. بہرنو میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جناب والا, یہ میں کہنا چاہوں گا کہ وہ جو صوبے کہتے ہیں کہ امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے, بساتھ احترام یہ درست نہیں ہے. بہتری کی گنجائش ہو سکتی ہے, آپ بہتری کا مطالبہ کریں, ہم اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے ہر ممکن کوشش کریں گے بہتری کے لیے. لیکن میں ایک تقابلی جائزہ آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا, اور اس تقابلی جائزے پر کیونکہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری تشریف فرما ہے, میں ان کی نظر یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک تاثر ملا کہ سندھ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا, پہلے ہم نے ایک فیڈرل لیول پر ایک پروگرام کا آغاز کیا. اس پروگرام کا نام ہے احساس کفالت پروگرام. احساس کفالت پروگرام کسی ایک صوبے تک محدود نہیں ہے, وہ پورے پاکستان پہ لاگو ہوگا. اور اس وقت تک میں پنجاب کی بات نہیں کر رہا, میں خیبر پختونخوا کی بات نہیں کرتا, میں بلوچستان کی بات نہیں کرتا. سندھ میں اس وقت تک ایز آن دا 10th of May سندھ کے لوگوں کو 26 ارب روپیہ کیش اسسٹنس احساس کے ذریعے پہنچ چکی ہے. جناب والا, سندھ کے لوگوں کو 23 لاکھ کنبوں کو, افراد کو نہیں, 23 لاکھ کنبوں کو یہ کفالت پہنچ چکی ہے. جناب والا, اکنامک سٹیمولس, اس حکومت نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اکنامک سٹیمولس دیا. 1.2 ٹریلین روپیز کا اکنامک سٹیمولس قوم کے سامنے رکھا گیا. جانتے ہوئے ہماری مالی کیفیت کیا ہے, ہم نے اپنے حد الوسع وسائل جو ہیں ان کا رخ اس بیماری سے دو چار ہونے کی طرف ہم نے صرف کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس میں سب صوبوں کو وفاقی حکومت انشاءاللہ ان کا حصہ بحساب جثہ ان کو دیا جائے گا. جناب والا, اگلی بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ ہے, بہت بحث ہوئی کہ جناب میڈیکل ایکوپمنٹ, میڈیکل فیسلٹیز جو ہے وہ برابری سے نہیں مل رہی. میں یہ بھی عرض کرتا چلوں, آئیے پروٹیکٹیو سوٹس کو لے لیں. پروٹیکٹیو سوٹس کی کیفیت یہ ہے کہ اس وقت تک NDMA نے 5,42,000 پروٹیکٹیو سوٹس جو ہیں وہ تقسیم کیے گئے ہیں. اس میں سے پنجاب کو 2,09,143 ملے ہیں, اور صوبہ سندھ کو 1,54,534 دیے گئے ہیں. اگر آبادی کے تناسب کو سامنے رکھیں تو سندھ کی آبادی کے تناسب سے حصہ سندھ کو زیادہ دیا گیا ہے. جناب والا, آئیے فیس ماسک کا جائزہ لے لیں. کل فیس ماسک جو ابھی تک NDMA نے تقسیم کیے ہیں وہ ہیں 44,69,030, جس میں سے پنجاب کو 9,79,106 دیے گئے ہیں, اور سندھ کو 8,26,163 دیے گئے ہیں. جناب والا, N95 ماسک اگر اس کا کل جو ملک میں تقسیم ہوئے ہیں 1,99,555, اس میں پنجاب کو 60,784 اور سندھ کو 30,142 دیے گئے ہیں. جناب والا, 75 ارب کی ایک خطیر رقم رکھی گئی ہے, مختص کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو بے روزگار ہوئے ہیں, جو کرونا کی وجہ سے بے روزگار ہوئے ہیں. وہ ان بے روزگار لوگوں میں تقسیم کی جائے گی. اس میں کوئی امتیاز برتا نہیں جائے گا, اس میں کوئی صوبائیت نہیں آپ دیکھیں گے. پورے پاکستانی جو مستحق ہوگا, جو میرٹ اور کرائیٹیریا پہ آئے گا, اس کو وہ پیسہ, اس کو کیش اسسٹنس اس میں تقسیم کی جائے گی. جناب والا, بجلی کے بلوں کی ریلیف کو دیکھ لیں. اگر بجلی کے بلوں کی ریلیف کو دیکھ لیں تو 40,000 صنعتوں کو وفاق کی حکومت نے ریلیف دیا ہے, اور وہ سارے صوبوں میں ہے. اگر آپ دیکھیں تو 7,70,000 کمرشل کنزیومرز کو ریلیف دیا گیا ہے, اور 7,70,000 کمرشل کنزیومرز جو ہیں وہ سارے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں. جناب والا, یوٹیلیٹی سٹورز کو لے لیں. یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے 50 لاکھ کی خطیر رقم رکھی گئی ہے. رمضان کا پیکج اس کے علاوہ ہے, اور یہ یوٹیلیٹی سٹورز صرف پنجاب میں یا KPK میں نہیں ہے, یہ سندھ میں بھی ہیں,
یہ بلوچستان میں بھی ہیں، یہ دیگر علاقوں میں بھی ہیں. یعنی کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں ہماری سوچ، ہماری اپروچ وفاقی ہے، قومی سوچ ہے، علاقائی نہیں ہے. جناب والا اب میں عرض کرتا چلوں، اگر یہ ایوان وسائل کو مد نظر رکھے تو پھر ایک بینچ مارک نیشنل فائنانس کمیشن کا ہے، اور نیشنل فائنانس کمیشن کے بینچ مارک کی تفصیلات میں جانے کی وقت اجازت نہیں دیتا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. لیکن جناب والا جب بجٹ آئے گا تو بات کر لی جائے گی. لیکن اس کی کیفیت یہ ہے کہ آج اس NFC ایوارڈ کی نظر یہ ہے کہ جتنے صوبے جو ماضی میں ڈیفیسٹ ہوا کرتے تھے آج وہ صوبے سرپلس صوبے ہو گئے، اور وہ جو مرکز ہے وہ تقریباً انسالونٹ ہو چکا ہے. اگر یہ دیکھا جائے صحت صوبائی 18ویں ترمیم NFC ایوارڈ پروونسز سرپلس، یہ ہے ایک جائزہ جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. جناب والا میں بالکل کہوں گا بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، میں ان کی جماعت کا حصہ رہا ہوں. میں نے اپنی زندگی کے جوانی کے کئی سال پاکستان پیپلز پارٹی میں گزارے ہیں. وہ پیپلز پارٹی جو مجھے یاد ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی وفاق کی بات کرتی تھی، وہ بیت المال بینظیر بھٹو کی پارٹی وفاق کی بات کیا کرتی تھی. میں آج حیران ہوتا ہوں کہ آج وفاقی سوچ صوبائیت میں مبتلا کیوں ہو گئی ہے، آج ہماری سوچ ایک ریجن تک محدود کیوں ہو گئی ہے. آپ کا تو لبادہ وفاق کا لبادہ تھا، آج آپ صوبائی. ہاں پیپلز پارٹی سے وفاق کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور آج میں صوبائی تعصب کی بو جب دیکھتا ہوں تو مجھے تشویش ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں نظر ثانی کرنی ہوگی. جناب والا وقت آ گیا ہے. پینڈیمک کون سا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم نے ایک کارڈ کھیلنا ہے، اور وہ نیشنل کارڈ ہے، وہ پاکستانی کارڈ ہے. سندھ کارڈ یا کوئی کارڈ آج پاکستان کی ضرورت نہیں ہے، آج پاکستان کارڈ کی ضرورت ہے، اور پاکستان کارڈ کو ہم سامنے رکھ کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. جناب والا اب بہت بحث ہوئی کہ لاک ڈاؤن کو ایز کر دیا گیا. یہ کیسی حکومت ہے؟ یہ کیسے فیصلے کرتی ہے؟ یہ کتنے اناڑی ہیں، یہ کتنے انجان ہیں. ایک طرف کرونا جو ہے وہ پیک کر رہا ہے، رائزنگ انفیکشنز ہیں، اور آپ لاک ڈاؤن کو ایز کر رہے ہیں. تو یہ کیا حماقت کر رہے ہیں؟ یہ بہت بحث چلی. وہ بحث صرف پاکستان میں نہیں ہے جناب اسپیکر، یہ بحث پوری دنیا میں ہو رہی ہے. امریکہ کی ریاستوں کے اندر بحث ہے، یورپ کے اندر بحث ہے. کل جرمنی کے اندر لاک ڈاؤن کے خلاف احتجاج ہوا. آج اٹلی جو ایپی سینٹر تھا یورپ کا، آج وہ ایز کر رہا ہے، وہ لاک ڈاؤن ایز کر رہا ہے. آج یورپ کا ہر ملک جو اس میں جکڑا رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے، جو اکنامک ریسیشن کو دیکھ رہا ہے، جو اکنامک کانٹریکشن کو دیکھ رہا ہے. اور آج انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی جو گلوبل اکانومی ہے وہ 3% سے کانٹریکٹ کرے گی. اگر 3% سے گلوبل اکانومی کانٹریکٹ کرتی ہے مسٹر اسپیکر، دیٹ کمز انٹو ٹریلینز آف ڈالرز. جو اسٹیبلشڈ اکانومیز ہیں اگر وہ یہ بوجھ نہیں لے سکتی تو پاکستان کی اکانومی کی کیفیت جب ہم نے حکومت سنبھالی، جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز تھے وہ کس رخ تھے، وہ پاکستانی قوم بھی جانتی ہے اور انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی جانتے ہیں. سو Pakistan, Mr. Speaker, was facing a twin challenge. And what is the twin challenge? Leaders of different political parties are sitting here. The twin challenge Pakistan is facing is we have to protect the people of Pakistan from coronavirus. We have to save lives. ہمیں جانیں بچانی ہیں، کورونا کی لپیٹ سے جانوں کو بچانا ہے. At the same time ہم نے پاکستان کا جو اکنامک سلو ڈاؤن کی وجہ سے، اکنامک کانٹریکشن کی وجہ سے جو ہمارا لائیولیہڈز ہیں جو متاثر ہو رہی ہیں، اور بھوک افلاس سے جو اموات کا خدشہ ہے، اس سے بھی ہم نے پاکستان کو محفوظ کرنا ہے. میں چند فیکٹس اس ایوان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، جناب والا میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوں، ہم تو ایکسپرٹ سے رہنمائی لیتے ہیں، اور جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو انفیکشن کا کرو ہے
وہ دنیا اور یورپ اور امریکہ کے کرو سے قدرے مختلف ہے. وہاں ایکسپوننشل گروتھ ہوتی ہے اور شارپ رائز ہوتا ہے. لیکن پاکستان کا اگر موازنہ کریں تو یہاں گروتھ ہو رہی ہے لیکن اٹس سلوور اینڈ دا کرو از مچ فلیٹر ایز کمپیئرڈ ٹو یورپ اینڈ امریکہ. ناؤ آئی ول بلڈ آن دیٹ. نمبر 1. نمبر 2 جناب والا, اگر دیکھا جائے اگر ہمارا کرو سلوور ہے اور فلیٹر ہے, اس کا مطلب ہے when do we peak? Nobody knows. I cannot predict. You cannot predict when will Pakistan peak. It can peak end of May. It can peak early June. It can go up to July. Can Pakistan and the economy of Pakistan afford a prolonged lockdown? The answer is no. The answer is no. And we have to devise, and we have to look at the ground realities to devise a strategy. جناب والا, اس کو میں ایک اور زاویے سے دیکھتا ہوں. اگر ہم دیکھتے ہیں پاکستان کا ڈیتھ ریٹ اس وقت تک تو 2 اموات ہوتی ہے پر 1 ملین. اور اگر میں اٹلی سے موازنہ کروں تو اٹلی کا جو فیکٹ اور فگر سامنے ہے وہ ہے 414 اموات پر ملین. تو یہ ہے ڈیٹا, اینڈ ڈیٹا سپیکس. اور جب ڈیٹا بولتا ہے تو ہمیں سننا چاہیے اور اپنی حکمت عملی کو ڈیٹا کے مطابق ایڈجسٹ کرنا چاہیے. جناب والا, ہم نے یہ بھی دیکھا, اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا مراد علی شاہ صاحب کو. مراد علی شاہ نے اچھا کام کیا تو ہمیں داد دینی چاہیے. ہمیں کوئی عار نہیں ہے, ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے کسی کی تعریف کرنے میں, کیونکہ یہ مسئلہ قومی ہے. اور لیکن میں کرتا چلوں, پوری قوم اس بات کی گواہ ہے کہ مراد علی شاہ کی کوشش کے باوجود, مراد علی شاہ کی نیک تمناؤں کے باوجود سندھ میں لاک ڈاؤن جو کہتے ہیں وہ اس طرح سے مؤثر نہیں ہو سکا جس طرح وہ چاہتے تھے. ڈیفنس میں ہوا, کلفٹن میں ہوا, لیاری میں نہیں ہوا, سلمز میں نہیں ہوا, کچی آبادیوں میں نہیں ہوا, رورل سندھ میں نہیں ہوا. تھرپارکر, عمر کوٹ, پیر جو گوٹ کی کیفیت آپ کے سامنے ہے, اور پیر جو گوٹ کی پوری قوم نے دیکھا کہ وہاں کیفیت کیا ہے. جناب والا, ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہم اس پرولونگ لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں تو مجھ سے زیادہ اسد عمر صاحب بتا سکتے ہیں. ہمارے ماہرین نے کہا تھا, پائٹ نے کہا, اکانومسٹ نے کہا کہ پاکستان میں صرف کرونا کی وجہ سے جو ایڈیشنل لے آفس ہیں وہ ہو جائیں گے 18.6 ملین, 18.6 ملین لے آفس. دیٹ واز دا ڈینجر. اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک بہت بڑی آبادی کا حصہ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی بسر کرتا ہے. جناب والا, اگر پرولونگ ہم لاک ڈاؤن برقرار رکھتے اور ایز کی طرف نہ جاتے تو ایک خدشہ تھا کہ ایڈیشنل 21 سے 71 ملین لوگ غربت کی لکیر کے نیچے کھسک جاتے. They would have come beneath the poverty line. تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جناب والا, حکومت پاکستان نے, وفاق کی حکومت نے مشاورت کے ساتھ ایز کرنے کی کوشش کی. یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سے مشورہ نہیں کیا, غلط ہے. ایز کے مشورے میں ساری صوبائی حکومتوں نے اپنی آمادگی کا اظہار کیا. آمادگی کے بعد یہ ایز ڈاؤن کا پروسیس آگے شروع کیا گیا. جناب والا, میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ تاثر درست نہیں ہوگا جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے اپنی ذمہ داری ایبڈیکیٹ کر دی ہے. No sir, we have not abdicated our responsibility. We are aware of our responsibility. But the decisions we are taking are data-based. And the risk we are taking, nothing is free of risk. But the risk we are taking is in line with the data available with us. جناب والا, یہ میں کہتا چلوں کہ کوئی ملک آج کرونا کو تنہا اس کو شکست نہیں دے سکتا. اگر ہم ریجن میں اتفاق نہ کریں, نریندر مودی وہ بھیڑیا جس نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم جاری رکھا ہوا ہے, اس بھیڑیے نے جب ہمیں دعوت دی کہ سارک کے تمہارا ہندوتوا فلسفہ قبول نہیں ہے لیکن انسانیت کی خاطر ہم بیٹھنے کو تیار ہیں, انسانیت کے ساتھ ہم بیٹھے اور ہم نے ان کے ساتھ انگیج کیا. جناب والا, میں نے خود پروپوز کیا کہ سارک کے جتنے منسٹرز آف ہیلتھ ہیں,
پاکستان میزبانی کرے گا اور ہم ان کو دعوت دیتے ہیں۔ چنانچہ پاکستان نے میزبانی کی اور ساکھ کے فورم پر ہم نے ہیلتھ منسٹرز کانفرنس منعقد کی، ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے اس کی صدارت کی اور سب نے اس میں اپنا انپوٹ دیا تاکہ ہماری ایک نیشنل کے علاوہ ہماری ایک ریجنل اپروچ جو ہے وہ بھی مرتب کی جا سکے۔ جناب والا، میں یہ کہتا چلوں کہ لوگوں کے تعاون کے بغیر حکومتیں کافی نہیں ہیں۔ سندھ کی حکومت کافی نہیں ہے، پنجاب کی حکومت کافی نہیں ہے، بلوچستان کی حکومت کافی نہیں ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت کافی نہیں ہے۔ جب تک عوام کا تعاون اور جو ایس او پیز لاگو کیے گئے ہیں جب تک وہ ان کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے تو حکومتیں، حکومتی مشینری، حکومتی ریسورس، لوگوں نے اس کا تمسخرے اڑائے، لوگوں نے مذاق اڑایا۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن، واٹ از اسمارٹ لاک ڈاؤن؟ I'll tell you what smart lockdown is. Smart lockdown is a concept based on the principle of TTQ. What is TTQ? TTQ is track, trade, and quarantine. We feel, the federal government feels that this is a more effective and a more cost-effective way of dealing with COVID-19. جناب والا، اس کے لیے میں گزارش کروں گا کہ ہمیں بالکل ہم نے راستہ نکالا ہے، قوم کا اعتماد میں لیا ہے، صوبوں کا اعتماد میں لیا ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ ملک کی معیشت بھی بچ جائے اور جانیں بھی بچ جائیں۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر حکومت نے محسوس کیا کہ لوگ تعاون نہیں کر رہے اور اموات میں اضافہ ہوتا ہے، بے جا اضافہ ہوتا ہے، تو نظر ثانی کا استحقاق ہم رکھتے ہیں۔ سو ان کنکلوژن مسٹر اسپیکر، ہم نے، حکومت پاکستان نے، بہت سے لوگوں نے کہا اجلاس مت بلاؤ، بہت سے لوگوں نے کہا اجلاس مت بلاؤ، بڑا خطرناک ہوگا، لیکن ہم نے فیصلہ کیا، آپ کی آراء سے مستفید ہونے کے لیے فیصلہ کیا کہ ہم عقل کل نہیں ہیں اور ہم چاہتے ہیں، ہم آپ کا پارلیمنٹ کا انپٹ چاہتے ہیں اور آپ کے انپٹ کو ہم اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وقت گزر گیا، بلیم گیم ہو گئی، 2.5 مہینے بلیم گیم ہوتی رہی، ہر ٹاک شو پہ آپ نے ایک دوسرے پر نکتے کسے، ہر ٹاک شو پہ ہم نے پگڑیاں اچھالی۔ آج پگڑی اچھالنے کا وقت نہیں ہے، آج قوم کی عوام، پاکستان کی عوام تقاضا کر رہی ہے کہ پاکستان کی قیادت ذمہ داری کا ثبوت دے، اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی قیادت ذمہ داری کا ثبوت دے گی۔ جناب والا، میری گزارش یہ ہے کہ آپ کی طرف سے آپ کی ڈیبیٹ جب ہوگی انشاءاللہ، خواجہ آصف صاحب اس کا آغاز فرمائیں گے، تو جو ہوگی ہم انشاءاللہ، خواجہ صاحب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک ایک آپ کا جملہ غور سے سنا جائے گا، بلاول بھٹو کا ایک ایک جملہ غور سے سنا جائے گا، اور اگر آپ کی آراء میں مستفید تجاویز ہیں تو یقین جانیے ہم اس کو اپنی اسٹریٹجی میں انکارپوریٹ کریں گے۔ ہم یقین جانیے کہ اس سے مستفید ہونے کی انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نیشنل کرائسس ہے اور نیشنل کرائسس کے لیے نیشنل کنسنسس درکار ہے۔ اور جناب والا، آخری بات، ہمارے پاکستانی، سٹینڈرڈ پاکستانی، وہ پاکستانی جن کے بل بوتے پر اس ملک کی معیشت چلتی ہے، جن کی تراسیل سے پاکستان کی معیشت کا پہیہ گھومتا ہے، اس میں آج 1,10,000 پاکستانی، 1,10,000 پاکستانی دیار غیر میں، قصب پرسی کے عالم میں ویزے ختم ہو گئے، جیبیں خالی ہیں، وہ پاکستان آنے کے لیے ترس رہے ہیں اور حکومت پاکستان ان کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ ہم 20,000 کے قریب لوگوں کو واپس لا چکے ہیں، ہم اس میں اضافہ چاہتے ہیں، لیکن جناب والا، وفاق کی حکومت اضافہ نہیں کر سکتی جب تک سندھ تعاون نہیں کرے گا، جب تک پنجاب تعاون نہیں کرے گا، جب تک خیبر پختونخوا تعاون نہیں کرے گا، جب تک یہ ہمیں اپنی سہولتوں سے میسر نہیں ہوں گے اور کوارنٹین کیپیسٹی کو اضافہ نہیں کریں گے یا ہمیں ہوم کوارنٹین کی اجازت نہیں دیں گے، تو ہم جو 7,000 لوگ ہر ہفتے لا رہے ہیں اس کی کیپیسٹی کو بڑھا کے 12,000 تک لے جائیں، تو جناب والا اس وقت تک وہ پاکستانی جو آپ کی معیشت کو سہارا دیتے ہیں، ہر آڑے وقت پہ زلزلہ آئے، فلڈ آئے، وہ آپ کے آواز پر لبیک کہتے ہیں، وہ آج اس ایوان کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ آج صوبائی حکومتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ صوبائی حکومتیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں۔ میں وفاق کی طرف سے، میں بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ آپ سے مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں کہ نظر ثانی کیجیے اور ان پاکستانیوں کو ملک آنے کے لیے ان کے لیے مواقع میسر کیجیے۔ جناب والا، میں انہی الفاظ کے ساتھ
آپ کا اور موزز ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ جی.